ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مشغول بیٹھے تھے، تبھی ان کا ایک مرید دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد عرض کی کہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ میں برباد ہو گیا ہوں، میں تباہ ہو گیا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتاؤ بات کیا ہے، تمہارے اوپر کون سی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے؟ تو اس مرید نے عرض کیا کہ سرکار میری عزت کا جنازہ نکل گیا ہے، میری آبرو برباد ہو گئی ہے، میں لٹ گیا ہوں۔ سرکار میری اکلوتی بیٹی ہے، بڑی ہی خوبصورت ہے، میں نے اپنی بیٹی کو گھر میں ہی ہر طرح کی تعلیم دی ہے، میں نے ابھی تک اسے گھر سے باہر کسی کام کے لیے نہیں بھیجا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ سرکار میری بیٹی میری اجازت کے بغیر کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی، لیکن آج جب وہ چھت پر گئی تو واپس ہی نہیں آئی۔ میرے گھر کی چھت کی دیواریں بھی اتنی اونچی ہیں کہ وہ دیوار پھلانگ نہیں سکتی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کی تسلی کے لیے اپنے آس پڑوس میں پتہ کروایا اور رشتہ داروں میں بھی پتہ کروا لیا، مگر وہ کہیں نہیں ملی، میری بیٹی کا کہیں بھی نام و نشان نہیں ملا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مجھے میری بیٹی چاہیے، وہ زندہ چاہیے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اور سرکار غوث اعظم نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، چند ہی لمحوں کے بعد آنکھیں کھولی اور اپنے اس مرید سے فرماتے ہیں اپنے دل کی بے تابی کو دور کر دو، تمہاری بیٹی آج ہی مل جائے گی اور زندہ ملے گی اور پوری عزت کے ساتھ ملے گی۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے مرید۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا تم جنگل کو جانتے ہو؟ تو اس مرید نے عرض کیا سرکار وہ تو بڑا ہی بھیانک جنگل ہے، بڑا ہی خوفناک جنگل ہے، دن میں بھی وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم وہاں کے ویران جنگل میں چلے جاؤ، وہاں کہ تم کرب کے ویرانے میں چلے جاؤ، پہلا قلعہ چھوڑ دینا، دوسرا قلعہ بھی چھوڑ دینا اور تیسرے قلعے کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جاؤ، وہاں جا کر میرا نام لینا اور پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر لینا اور اپنے چاروں طرف ایک لکیر کھینچ لینا، پھر وہاں سے جناتوں کی فوجیں گزرنا شروع ہوں گی، وہ جنات دہاڑتے ہوئے بھیانک آواز نکالتے جائیں گے، تمہارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی بھی جن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کر سکے گا۔ جب وہ تمام جنات کی فوج چلی جائے گی تو آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آئے گی، اور وہ شہنشاہ جنات اتنا طاقتور ہے کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں اور درختوں کو اکھاڑ سکتا ہے، وہ سب کام تو کر سکتا ہے لیکن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کر سکتا۔ پھر وہ شہنشاہ جنات آپ سے پوچھے گا، پھر آپ اس کو اپنی پوری داستان بتا دینا کہ میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، انہی کا بھیجا ہوا ہوں، مجھے میری بیٹی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اور پوری عزت کے ساتھ چاہیے، اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میرے پیر کے قہر سے پوری قوم جنات کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مرید کرب کے ویرانے کی طرف چل دیتا ہے، 2 قلعے چھوڑنے کے بعد تیسرے قلعے پر بیٹھ جاتا ہے، کرب کے ویرانے پر جا کر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر اپنی انگلی پر دم کرتا ہے اور چاروں طرف لکیر کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے، جنات کی فوج گزرنا شروع ہو جاتی ہے، بڑے بڑے خطرناک جن گزرتے ہیں اور اس پر ہر طرح سے حملہ کرتے ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر کو جب وہ چھو بھی نہیں سکتے تو اسے پار کرنا تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ سارے جنات کی فوج چلی گئی، آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آتی ہے، وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آ رہا تھا، جب اس نے اپنے راستے میں ایک انسان کو بیٹھا ہوا دیکھا تو شیر کی طرح دہاڑتا ہوا اور ہاتھی کی طرح گھاڑتا ہوا اپنی پوری قوت کے ساتھ اس مرید پر حملہ کرنے کے لیے لپک پڑا، لیکن جیسے ہی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر سے ٹکرایا وہاں پر ہی گر پڑا، اور وہ جن پھر اس مرید سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، بات کیا ہے؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اپنا پورا واقعہ پیش کرتا ہے، اے جنات کے بادشاہ، میں
حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں۔ میری لڑکی چھت پر گئی تھی اور وہاں سے میری بیٹی غائب ہو گئی، کوئی جن اس کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ مجھے میری لڑکی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اور عزت کے ساتھ چاہیے۔ جب شہنشاہ جنات نے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا نام سنا تو وہ اپنی فوج کو واپس بلایا اور واپس بلانے کے بعد کہا کہ یہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا مرید ہے، اس کی بیٹی غائب ہو گئی ہے، کوئی جن اسے اٹھا کر لے گیا ہے۔ تم پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ، سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، کنوؤں کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، پہاڑوں کی ویرانوں میں تلاش کرو، جنگلوں میں تلاش کرو، آبادی میں تلاش کرو، جیسے بھی ہو اس لڑکی کو لے کر آنا، اور جو جن اس لڑکی کو لے گیا ہے اس کو بھی لے کر آنا۔ پوری جنات کی فوج چل دیتی ہے، مگر شہنشاہ جنات نے پھر اس لوگوں کو واپس بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ آ کر یہ مت کہہ دینا کہ لڑکی ہمیں نہیں ملی، اس لیے کہ اگر لڑکی جنات کے پاس نہ ہوتی تو حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اپنے مرید کو میرے پاس کبھی نہیں بھیجتے۔ ساری کی ساری جنات کی فوج سمندروں کی تہہ میں، پہاڑوں میں، آبادیوں میں، ویرانوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں لڑکی کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت ہی مشکل کے بعد جو جن اس لڑکی کو لے گیا تھا اس لڑکی کو شہنشاہ جنات کے پاس لے جاتے ہیں۔ ان جنات نے کہا کہ اے شہنشاہ جنات، ہم نے اس بڑی مشکل سے تلاش کیا ہے۔ شہنشاہ جنات نے اس جن سے کہا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی، کیا تجھے پتہ نہیں کہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ تجھے اس کے شہر سے لڑکی لے جاتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ تو جن نے کہا اے شہنشاہ جنات، میری اتنی ہمت تو نہیں تھی، میں کیا کرتا، میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ یہ لڑکی اپنے مکان کی چھت پہ اس انداز میں کھڑی تھی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور یہ اپنے ناز و انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ شہنشاہ جنات نے کہا کہ تم نے پوری قوم جنات کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اگر شیخ صاحب جلال میں آ جائے تو پوری قوم جنات کو پوری دنیا کے کسی کونے میں جگہ نہ ملتی۔ اور شہنشاہ جنات نے اتنا کہا کہ ایک جلاد جن نے بلایا اور ان کو حکم دیا کہ اس جن کی گردن کو جس نے اس لڑکی کو اٹھایا تھا، اس جن کی گردن کو دھڑ سے الگ کر دو، اس کو قتل کر دو اور اس لڑکی کو سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مرید کے حوالے کر کے شہنشاہ جنات نے کہا یہ لوگ اور شیخ صاحب کی بارگاہ میرا سلام عرض کر دینا، اور تمہاری بیٹی آج ہی پوری عزت کے ساتھ تمہیں مل گئی ہے۔ شہنشاہ جنات اتنا کہہ کر چل دیتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مرید نے آواز دی کہ اے شہنشاہ جنات، ذرا ہماری بات تو سنو۔ تو شہنشاہ جنات نے کہا کہ بولو کیا بات ہے؟ تو سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مرید نے کہا کہ بتاؤ، تم لوگ بھی سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ شہنشاہ جنات نے کہا کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ جیسے انسانوں کے شیخ ہیں اور جنات کے بھی کامل ہیں۔ شیخ کی نگاہ جب اٹھ جاتی ہے تو پوری قوم جنات میں سلسلہ آ جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔